السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم پڑھیں گے حقوق العباد۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے اولاد کے حقوق۔ جس طرح ماں باپ کے حقوق اولاد پر ہیں، اسی طرح اولاد کے حقوق بھی ماں باپ پر ہیں۔ بچوں کی ماں کے لیے کسی ایسی عورت کا انتخاب کر کے نکاح کریں جو بااخلاق، نیک اور دیندار ہو، تاکہ اولاد بھی نیک بنے اور بااخلاق بنے۔ بچپن میں محبت کے ساتھ ان کی پرورش کرنا، ان کا اچھا نام رکھنا، اولاد سے شفقت و محبت سے پیش آنا، لیکن بوقت ضرورت تنبیہ اور سختی بھی کرنا۔ لڑکیوں کی طرف خصوصی توجہ دینا، ان سے دل تنگ نہ ہونا چاہیے۔ اپنی بیوی کے علاوہ اگر کسی اور سے دودھ پلوانے کی ضرورت پیش آئے تو بااخلاق دیندار عورت کو تلاش کرنا، کیونکہ دودھ کا اثر بچے کے اخلاق و اعمال پر پڑتا ہے۔ ان کو علم دین اور ادب سکھانا۔ جب نکاح کے قابل ہوں ان کا نکاح کر دینا۔ اگر لڑکی کا شوہر مر جائے یا وہ مطلقہ ہو جائے تو نکاح ثانی تک اس کو اپنے گھر رکھنا۔ اب ہم پڑھیں گے عورت کے ذمہ شوہر کے حقوق۔ ہر کام میں ان کی اطاعت کرنا، بشرطیکہ گناہ کا کام نہ ہو۔ نمبر 2، اس کی طاقت سے زیادہ خرچہ وغیرہ نہ مانگنا۔ نمبر 3، شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں نہ آنے دینا۔ نمبر 4، اس کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا۔ نمبر 5، اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال سے کسی کو کوئی چیز نہ دینا۔ اگر ہم بستری کے لیے بلائے تو شرعی معنی حالت حیض و نفاس کے بغیر انکار نہ کرنا۔ اس کی غربت اور بدصورتی کی وجہ سے اسے حقیر نہ سمجھنا۔ اگر کوئی کام خلاف شرع شوہر میں دیکھے تو ادب سے منع کرنا۔ کسی کے سامنے شوہر کی شکایت نہ کرنا۔ اس کے سامنے زبان درازی نہ کرنا۔ اس کے رشتہ داروں سے تکرار، لڑائی جھگڑا اور بحث و مباحثہ نہ کرنا، خصوصاً ساس و سسر کی بے حد تعظیم کرنا۔ اس کی گنجائش سے زیادہ اس سے فرمائش نہ کرنا۔ اس کی اجازت کے بغیر اس کا مال خرچ نہ کرنا۔ اب شوہر کے ذمہ بیوی کے بھی کچھ حقوق ہیں، ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اپنی طاقت کے مطابق بیوی کے خرچے میں کمی نہ کرنا، اس سے جبراً اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کروانا، اس کی غلطیوں پر اسے سمجھنا یا تنبیہ کرنا، مارنے سے حتی الوسط گریز کرنا، اس کو دینی مسائل سکھانا اور نیک عمل کی تاکید کرتے رہنا۔ اگر وہ سلیقہ شعار، صفائی پسند اور اچھا کھانا بنانے والی ہے تو اس کی تعریف کرنا۔ بیوی کے ماں باپ، بہن بھائی اور دیگر قریبی رشتہ داروں کا بیوی کے سامنے برا تذکرہ نہ کرنا، ان کو برا بھلا نہ کہنا، اس کے قریبی رشتہ داروں سے اسے ملنے کی اجازت دینا۔ مرد اپنی بیوی کے پردہ کی پوشیدہ بات لوگوں سے نہ کہے بلکہ رازداری میں رکھے۔ مرد اپنی بیوی پر اعتماد کرتے ہوئے گھریلو اندرونی معاملات اس کے سپرد کر دے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں رشتہ داروں کے حقوق۔ قریبی رشتہ دار اگر محتاج ہوں، کمانے کی قدرت نہ رکھتے ہوں تو گنجائش کے مطابق ان کی معاونت کرنا اور ان کی خبر گیری کرنا اولاد کی طرح واجب ہے، اور اگر عام طور پر عام رشتہ داروں میں سے کوئی مذکورہ حالت میں ہو تو ان کی معاونت اس طرح واجب تو نہیں، لیکن ان کی کچھ خدمت کر دینا ضروری ہے۔ کبھی کبھی ان سے ملتے رہنا، ان سے رشتہ تعلق ختم نہ کرنا۔ اگر وہ ستائیں یا پریشان کریں تو حتی الوسط صبر کرنا۔ بیواؤں، یتیموں، کمزوروں کے حقوق۔ ان لوگوں کی مالی خدمت کرنا، ان کے کام خود کر دینا، ان کی دلجوئی کرنا اور تسلی دیتے رہنا، مصائب و مشکلات میں ان کا ساتھ دینا۔ اس کے بعد ہے مہمانوں کے حقوق۔ مہمانوں کے حقوق بھی ہمیں پورے کرنے چاہیے۔
اس کے آنے پر خوشی کا اظہار کرنا، مطلب مہمانوں کے آنے پر خوشی کا اظہار کرنا، تواضع و تکریم اور محبت کے ساتھ پیش آنا، بلکہ خود اس کی خدمت کرنا، کم از کم ایک روز اس کے کھانے میں کسی قدر پر تکلف طعام تیار کرنا، مطلب اچھا کھانا تیار کرنا۔ پہلے دن جب مہمان آئے تو ان کو بہت اچھا سا کھانا کھلانا، مگر اتنا جس سے اپنی جیب پر زیادہ بوجھ نہ ہو، اپنی جیب کے مطابق مہمان کو کھانا کھلانا۔ کم از کم 3 روز تک اس کی مہمانی کرنا تو اس کا حق ہے۔ اس کے بعد وہ جتنے دن ٹھہرے میزبان کی طرف سے احسان ہے۔ یہ پڑوسیوں کے حقوق۔ پڑوسیوں کے ساتھ احسان اور رعایت سے پیش آنا، پڑوسی کی بیوی بچوں کی عزت کی حفاظت کرنا۔ کبھی کبھی پڑوسی کے گھر تحفہ وغیرہ بھیجنا، خصوصاً جب وہ ضرورت مند ہو۔ مطلب اگر آپ نے کچھ اچھا پکایا ہے تو آپ کو پڑوسی کے ہاں لازمی بھیجنا چاہیے۔ اگر خاص طور پر وہ ضرورت مند بھی ہیں، ان کے گھر کھانا کم پکتا ہے یا وہ اچھا کم پکاتے ہیں اپنی وسعت کے مطابق، تو ہمیں اپنی وسعت کے مطابق انہیں اگر اچھا کھانا بنا ہے تو لازمی تھوڑا سا حصہ دینا چاہیے۔ وقتاً فوقتاً کھانا بھجوا دینا، پڑوسی کو تکلیف نہ دینا، معمولی باتوں پر الجھنے سے گریز کرنا، مطلب لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ عام مسلمانوں کے حقوق۔ مسلمان بھائی کی لغزش معاف کرنا، اس کے عیب کی پردہ پوشی کرنا، اس کی معذرت قبول کرنا، اس کی تکلیف دور کرنا، ہمیشہ اس کی خیر خواہی کرنا، بیمار ہو تو عیادت کرنا، مر جائے تو اس کے جنازے اور تدفین میں شامل ہونا، دعوت کرے تو اس کی دعوت قبول کرنا، اس کا ہدیہ قبول کرنا، اس کے احسان کا بدلہ چکانا، اس کے احسان کا شکریہ ادا کرنا، بوقت ضرورت اس کی مدد کرنا، اس کی عدم موجودگی میں اس کے اہل و عیال کی حفاظت کرنا، اس کی جائز سفارش قبول کرنا۔ اس کے بعد ہے جی غیر مسلموں کے حقوق۔ یہ ہوتے تھے مسلمانوں کے حقوق۔ ہر مسلمان کے ساتھ ہمیں یہ حقوق پورے کرنے چاہیے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہونا چاہیے؟ ہمارے ملک میں بہت سارے غیر مسلم بھی رہتے ہوتے ہیں، تو ان کے حقوق کیا ہیں؟ کسی بے گناہ غیر مسلم کو جانی یا مالی تکلیف نہ دینا، بلا وجہ کسی سے بد زبانی نہ کرنا، کسی غیر مسلم کو مصیبت، فاقہ یا مرض میں مبتلا دیکھ کر اس کی مدد کرنا، اس کو کھانا کھلانا اور اس کا علاج کرانا۔ جس صورت میں شریعت نے غیر مسلم کو سزا کا حکم دیا ہے، اس میں ظلم اور زیادتی نہ کرنا۔ جانوروں کے حقوق۔ جانوروں کے بھی بہت سے حقوق ہوتے ہیں۔ جو جانور کام کے ہیں، ان کے کھانے پینے اور ان کی خدمت کا پورا اہتمام کرنا، ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لینا، ان کو حد سے زیادہ نہیں مارنا۔ جس جانور کو ذبح کرنا ہو یا اس کے موذی ہونے کی وجہ سے قتل کرنا ہو تو یہ عمل جلدی مکمل کرنا، اس کو تڑپا کر یا بھوکا پیاسا رکھ کر جان نہ لینا۔ جس جانور سے کوئی خاص غرض نہ ہو اس کو خواہ مخواہ قید کرنا، خصوصاً ان کے بچوں کو نکال لانا اور ان کے ماں باپ کو پریشان کرنا، بڑی بے رحمی ہے۔ مطلب اگر ہمارے گاؤں میں یا شہر میں کتے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، ہم نے ان کو مارنا ہے تو ہمیں ان کو اس طریقے سے مارنا چاہیے کہ وہ زیادہ تڑپے نہ، ان کو زیادہ تڑپانا نہیں چاہیے۔ ہم نے اگر ان کو گولی سے مارا ہے تو یہ نہ ہو کہ کسی ایسی جگہ ان کے گولی لگی ہے کہ وہ پورا دن تڑپتے رہیں اور پھر جا کے ان کی جان نکلے۔ نہیں، اگر ہم نے ان کو گولی کے ساتھ مارنا ہے تو ہمیں ان کے ایسی جگہ پر گولی مارنی چاہیے کہ وہ ان کی جان فٹافٹ سے نکل جائے، وہ زیادہ دیر تڑپے نہ۔
بے شک وہ حرام جانور ہے لیکن ہے تو جانور، جان تو ان میں بھی ہے، ہمیں ان کی جان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی ہمارے جانور ہم نے رکھا ہوا ہے اس کو ہم نے بھوکا پیاسا نہیں رکھنا چاہیے، اس کے لیے پانی کا، کھانے کا، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا انتظام، مطلب کہ چھاؤں کا انتظام، اس کے لیے ٹھنڈی جگہ کا انتظام، کہ ہم یہ نہ ہو کہ وہ سارا دن دھوپ میں جلتا رہے اور ہم خود اندر کمروں میں پنکھے کے نیچے بیٹھے رہیں۔ جانوروں کا بھی اسی طرح خیال رکھنا چاہیے جس طرح ہم اپنے بچوں کا رکھتے ہیں، ان کو بھی کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، ان کو ٹھنڈی جگہ پر بٹھاتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں جانوروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی میرا آج کا پروگرام جو ہے ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ چینل پر نئے ہیں تو اسے جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی اچھی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ بائے بائے۔